تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ کس کا حق ہے؟ بولو بھائی، ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من، اس کے صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں، دیکھو رک نہیں رہے، کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل نہیں رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک، چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ۔ پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں، میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں، اپنے باس سے آپ سر کہہ کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو، آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی، ایک فوجی اپنے آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی وہ ابے تبے سے بات کر رہا ہو؟ ہیں، میں کسی کی نہیں سنتا، میری اپنا لائف اسٹائل ہے، سر مجھے زیادہ آرڈر نہ دیا کرو؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسے اسٹائل میں بات کر رہا ہو؟ سر یہ جو آپ ہر وقت کی نصیحتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں، چونکہ زیادہ احترام ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک بریگیڈیئر آیا اور ایک عام فوجی کو سمجھا رہا ہے کہ یہ کیا کرو یہ کیا کرو، وہ جواب میں کبھی دیکھا کہ سر یہ زیادہ نصیحتیں مجھے اچھی، بولو نا سر مجھے نہیں اچھی لگتی زیادہ ہر وقت کی نصیحتیں، حالانکہ وہ آفیسر اس کو تنخواہ نہیں دے رہا، تنخواہ اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے، اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے، صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو۔ اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے، لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بھی آپ اس سے آگے چلے جائیں۔ آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ، تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے۔ باپ اگر نہ شیلٹر دیتا وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی۔